ہماری گورنمنٹ نے 3 سال میں طالبان کی بات چیت کروائی امریکنوں سے، اور جب یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ہمارے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان کی گورنمنٹ سے. اور وہ کیوں تھے؟ کیونکہ ہمارے تعلقات پہلے سے بنے ہوئے تھے، یہ جب نیگوسیشنز چل رہی تھیں امریکنوں کے ساتھ. اس کے بعد جو ساری ایویکویشن ہوئی طالبان افغانستان سے، 3 لاکھ لوگوں کو، یورپینز تھے، امریکن، سب ان کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور ساری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی تھی. مجھے کال پرائم منسٹرز وغیرہ سب کی آتی تھی شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور وہ اس لیے کہ ہماری طالبان سے، حکومت سے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو جب ان سے اچھے تعلقات تھے، ہمارا مسئلہ تھا ٹی ٹی پی. اب ٹی ٹی پی کو انہوں نے پھر کہا کہ آپ پاکستان واپس جاؤ. جب وہ پاکستان انہوں نے آنا تھا تو ایک بڑا اچھا ٹائم تھا کہ ہم ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کریں یہاں، کیونکہ 40-50 ہزار لوگ تھے، فیملیز بلا کے ان کے، انہوں نے سیٹل ہونا تھا پاکستان. سیٹلمنٹ کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات، اور پھر ہم نے پیسے بھی ایلوکیٹ کیے تھے ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. پھر فاٹا کے لیے ایکسٹرا فنڈز دیے تھے تاکہ فاٹا، میں نے بار بار کہتا رہا میٹنگز کے اندر کہ جو ہمیں مسئلہ آنا ہے نا، اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں فاٹا مرجر جو ہوا ہے ان کے لیے ہم نے پیسے نہ دیے، ان کو ایلوکیٹ نہ کیا، وہ اگر یہاں مسائل شروع ہو گئے فاٹا کے اندر، تو ہمارے ملک کے اس وقت دم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ایک اور وار آن ٹیرر کا سامنا کریں. لہٰذا ہم نے پوری کوشش کی، ہماری بات چیت چل رہی تھی، ہمارے مذاکرات چل رہے تھے، تب تک ہماری گورنمنٹ چلی گئی. اب ان کی گورنمنٹ آ گئی، ان کا کام تھا کہ ادھر سے آگے لے کے جاتے، نہ ان کا کوئی انٹرسٹ تھا. شہباز شریف کتنی دفعہ قبائلی علاقے میں گیا ہے، کتنی دفعہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو ایشو سمجھ ہے. رانا ثناءاللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو صرف یہ چھوٹا ایک چھوٹے بدماش کو وہاں لا کے بٹھا دیا ہے، صرف اس کا وہ کام ہے. ان کی کوئی، بلاول بھٹو ساری دنیا کے چکر مارتا رہا. اس کو افغانستان جانا چاہیے تھا، اس کو افغانستان اس لیے جانا چاہیے تھا کہ افغانستان کے اندر ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے وہاں. اگر وہاں سے مسئلے، اگر ہم افغانستان گورنمنٹ سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو وہ سب سے زیادہ پریشر ڈال سکتے تھے ٹی ٹی پی پہ. اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ جو اب شروع ہو گئی ہے، یہ جو ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز، اگر اس سے عقل مندی سے ہم نے نہ ڈیل کیا، کیا پاکستان ایک اور کاؤنٹر ٹیررزم کی جنگ کر سکتا ہے کیا؟ اور بلاول بھٹو نے کہا جی امریکی ہمارے آ کے مدد کریں. اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ آپ امریکنوں سے مدد مانگ رہے ہیں؟ وہ تو پھر وہی ہوگا کہ انہوں نے جہاد ڈکلیئر کر دینی ہے امریکنوں کے خلاف، اور ہمیں بھی ساتھ ان کے کر دیں جو پہلے انہوں نے کیا تھا. ہمیں بالکل مذاکرات سے اور بات چیت کر کے، اور پھر اگر آپ نے ایکشن لینا ہے، لیکن پہلے ساری بات چیت تو ایگزاسٹ کریں. لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے اس 7-8 مہینے میں کوئی انہوں نے پروگریس نہیں کیا، اور آج آپ کے سامنے ہے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. خان صاحب، یہ جو حسین حقانی والا معاملہ ہے، ایک میں نے پڑھا تھا، شاید آپ اسے مجھے کنفرم کر دیں، کہ آپ بہت سے ایسے معاہدے جس میں ہم نے انڈسٹریل ڈسپیوٹس کے لیے الاؤ کیا ہوتا کہ ورلڈ بینک کے نیچے ہوں، اس میں سے 30 یا 33 معاہدے غالباً آپ کی گورنمنٹ نے کینسل کیے تھے اور باقی کرنے والے تھے. واز دیٹ آلسو ون آف دی ریزنس کہ ویسٹ کو انہوں نے استعمال کیا یا وہ ہوئے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ ایک تو یہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، جو مشرف کی وار آن ٹیرر تھی، اور یہ دونوں نواز شریف اور زرداری نے، جب میں یہ کہتا تھا یہ امریکنوں کی جنگ ہے اور ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے، اور میں ہمیشہ 20 سال سے ہی کہتا رہا ہوں. اور دوسرا میں کہتا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، آخر میں پولیٹیکل سلوشن ہونی پڑے گی، اور وہ ثابت ہو گئی کہ وین میں ملٹری سلوشن نہیں ہوئی افغانستان میں. لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، کیونکہ یہاں سارے ہماری جنگ ہے جی، یا جو کہتا تھا جی ہماری جنگ ہے، سارے تو ان سے سچ بھی نہیں بولتے تھے، وہ ذلیل بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے اگر آپ کی جنگ ہے تو ہم آپ کو بڑا فیور کر رہے ہیں پیسے دے کے، تو وہ کہتے تھے جی ہم آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں آپ کی جنگ میں، اور آپ ان کو طالبان، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ذریعے طالبان کی، افغانستان طالبان کو شکست دے. وہ ہم دے ہی نہیں سکتے تھے، وہ ہمارے جو ہاتھ میں ہی نہیں تھا. لیکن یہ ان کو خوش اتنا کر رہے تھے کہ آخر میں وہ ہمیں برا بھلا کہتے رہے کہ جی، جب وہ ان کا جو فیلئر تھا افغانستان میں وہ ہمارے پہ ڈال رہے تھے. تو بہرحال ایک یہ ایشو تھا. دوسرا یہ تھا کہ بیسز کی بات ہوئی تھی، بیسز کی بات خیر اس نے میرے سے پوچھ بھی لیا، تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آگے سے ہم کسی کی جنگ میں شامل ہو. جیسی آپ نے بیسز دے دی، اس کا مطلب کہ آپ ادھر آ گئے کہ جو بھی ان کا مخالف ہوگا وہ آپ کا بن جائے گا مخالف.
ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو تاکہ ہم تجارت بڑھائیں اور اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں. جو ہم جیو اکنامکس کی بات شروع کر رہے تھے بجائے جیو اسٹریٹجک کی صرف بات کرتے تھے. تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی جنگ میں، اور اب یہ روس اور امریکہ کا ہمیں ایبسٹین کرنا چاہیے تھا بیچ میں جو ہندوستان کر رہا ہے. ہمیں تو فریق نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ہمیں روس کی ضرورت ہے پائپ لائن کی، ہمیں ضرورت ہے ان کی گندم کی اور سستا تیل لینے کی جو ایک وقت پہ وہ دے رہے تھے ہمیں. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی کبھی کسی کی غلام نہیں ہونا چاہیے. تو خان صاحب کیسے یہ جو اکنامک دیکھنا، انڈیا $550 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو پہ بیٹھا ہوا ہے. اب تو 5 بلین رہ گئے ہیں خان صاحب، معاف کرے، تو ہم کیسے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائیں گے؟ یہ دیکھ لینا جی، 30 سال سے جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے سوال تو پوچھیں کہ کیا کیا آپ نے اپنی ڈالر انکم بڑھانے میں. کہ ہماری دور میں صرف یہ کہہ دوں کہ ہمارا ریکارڈ ڈالر آیا پاکستان میں. ہماری $32 ارب کی ریمیٹنسز تھی اور ہمارا $33 ارب کی ایکسپورٹس تھی. یہ ریکارڈ ہے پاکستان میں. اور اگر ہم چلتے رہتے تو میں پوری کوشش تھی کہ کس طرح ڈالر بڑھائیں، اور وہ یہ ایک طریقہ ہے. اگر آپ اپنی ڈالر انکم نہیں بڑھائیں گے اور امپورٹس بڑھاتے جائیں تو ملک نے تو بینک کرپٹ ہونا ہی، اور IMF کے پاس جانا ہی ہے آپ نے.